صاحب یہ میں نہیں چاہتی کہ ماحول خراب ہو، کیونکہ اس میں حکومت کے بینچز کا بھی میں سمجھتی ہوں انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کا جہاں بھی ایک معاملہ بنتا ہے وہاں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور ٹریجری بینچز بھی چاہیں گے کہ ایک سحر حاصل گفتگو ہو، اور ہمارے ابھی دوستوں نے اور نے بھی بولنا ہے تو ان کو حوصلہ کرنا چاہیے۔ یہ 218 پہ موشن ہے، اس میں سارے پارلیمان اگر چاہے تو بول سکتا ہے، اور یہ پرائیویٹ ممبرز ڈے بھی ہے جو اپوزیشن کا دن ہوتا ہے، جس میں آپ بھی بے شک بولیں، ہم بھی بے شک بولیں، آپ کی بھی ہم سنیں، ہم بھی آپ کی سنیں۔ اب جی بالکل تشریف رکھیں فیصل صاحب، بالکل سنتے ہیں، تیش میں آئے ہوئے ہیں، مہربانی ٹھیک ہے، کریں تشریف رکھیں، تھینک یو۔ دو تین باتیں کرنی ہیں and I'm going to talk anyway کہ دیکھیے یہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے۔ کل خرم ایجنسی میں جو ہوا ہے، 5 ہمارے بہت ہی اہم، اور یہ اہم اس لیے اہمیت کا متحمل ہے کیونکہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں، اور ہمارے اس میں جو فوجی شہید ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ہم اس پورے انسیڈنٹ کی پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی، اور میں سمجھتی ہوں کمبائنڈ اپوزیشن اس کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ رجسٹر کرنا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف اور اس بڑھتے ہوئے ناصور کے خلاف یہ پورا ہاؤس بہت اپنی تشویش کا اظہار بھی ظاہر کرنا چاہے گا اور اس کی بھرپور مذمت کرنا چاہے گا۔ مذمت اس لیے ضروری ہے اور اس پر ڈسکشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مذمت نہیں کر رہے ہیں تو جن باتوں کا ذکر میاں رضا ربانی کر رہے ہیں وہ تو اور پلے میں آئیں گی، جو اس وقت عالمی قوتیں آپ کو نشانے پہ ڈالی ہوئی ہیں اور اس کی وجوہات ہیں، وہ تو کہیں گی یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں عجیب و غریب باتیں۔ جب ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے تھے پچھلی جو آپریشنز چلیں، اس میں کہا جاتا تھا کہ ہم تو اب بھی دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ افسوس سے میں کہوں گی کہ کوئی اس وقت کوئی کاری ضرب نہیں ہے ہماری ملٹری پر یا کسی بھی فوجی پر یا جوان پر جو بار بار بارڈر پہ اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، اور ان کی بات بھی بہت کم ہوتی ہے۔ نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کنڈول کرنے کون گیا، چیف آف آرمی سٹاف کرتے ہیں۔ یہ سب ہم سب کا قومی فریضہ ہے، وہ ہماری دفاع کر رہے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ یہ سب کہہ کے چیئرمین صاحب میں کہنا چاہتی ہوں، دیکھیے آج بھی ہم نے ایڈجرنمنٹ موشن موو کیا ہے، اور جس میں بہت سارے اپوزیشن کے ممبران میں سب پارلیمنٹری لیڈرز نے اسی ایشو پر ہے کہ the recent surge in terrorist activities targeting Pakistan soldiers and citizens both from Pakistan and in Balochistan are a cause for urgent concern and worry and deliberation. These are of grave nature. They are something that has historically been experienced by Pakistan. We have paid a terrible price for this terrorism. اب آپ جب کہتے ہیں کہ، اور وزیر آپ کے داخلہ جو کہتے ہیں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان کا اس میں ذمہ داری بنتی ہے، تو جب یہ بات کہی جاتی ہے اور 3 مہینے پہلے ہم سے کہا گیا اور اب سننے میں آیا کہ مذاکرات جاری ہیں، اور پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ اور بہت سارے اپوزیشن ممبرز نے، پروگریسو پارٹیوں نے اس پر بہت ایک اپنی اظہار تشویش بار بار کا اظہار کیا، اور اس وجہ سے نہیں کہ ہم کسی ایک جماعت کے خلاف ہیں، وہ جماعت نہیں ہیں، وہ ایک اوپن ٹیررسٹ گروپ ہیں جن کے ساتھ آپ پھر مذاکرات کرنے جا رہے تھے، جن کو آپ تقویت دینے جا رہے تھے، جن کو آپ معاونت کرنے کے لیے کہتے تھے کہ مین سٹریم ہو جائیں۔ دیکھیے چیئرمین صاحب، یہ ایشو کوئی رائٹنگ میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو آپ پڑھیں وہ آن پیپر تو بہت اچھی ہے، اور میں اگری کرتی ہوں کہ ہیومینیٹیرین جتنے بھی آپ کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے لیے ہوں، ان کے لیے بالکل مدد کریں، اور عالمی دنیا کو کہیں اپنی ذمہ داری اٹھائے۔ وہ نہیں اٹھا رہے، وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ اس خطے میں بہت سخت کوورٹ گیمز ہوئے ہیں، سیکرٹ گیمز، پالیسی سیکرٹ رہی ہے ان کی بھی۔ میں کوئی اس میں CIA کو بالکل بری نہیں کر رہی ہوں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، انہوں نے کیا کیا اس خطے میں۔
جتنا پیسہ گیا ہے افغانستان میں امریکہ کا، جتنا نیٹو کا، جتنے فورن قوتوں کا، جو 40 سے زیادہ ملک وہاں تسلط تھے، ان کا پوچھیں کتنے ٹریلین ڈالرز خرچ ہوئے ہیں۔ نیٹو تو ایک دن پرائیویٹلی کہتے ہیں 7 ٹریلین ہوئے ہیں۔ ڈو یو نو ہاؤ مچ منی دیٹ از؟ اس سے نہ صرف افغانستان، پورے خطے کا مستقبل تبدیل ہو سکتا تھا۔ تو وہ کہاں گیا پیسہ؟ ان کے معاشرے، ان کے ادارے جو ہیں، ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں، لیڈر آف ہاؤس آپ بھی سنیے، یہ آپ کے لیے بھی سحر حاصل ہوگا، ان کی سٹینڈنگ کمیٹیز چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہوں، چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں، چاہے وہ آرمڈ فورسز کی ہوں، 3-4 ہوتی ہیں، فارن افیئرز کی ہوں، ساری کی ساری ہیئرنگز کرا رہی ہیں سب کی اٹھا کے، کوئی مائی کا لال ان کو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح نکلتے ہیں پینٹاگون پیپرز اور فلاں پیپرز، اور جو گوانٹانامو بے میں ٹارچر کی جو رپورٹس نکلی تھیں وہ کس طرح نکلی تھیں؟ ان کی ایک بہت دلیر سینیٹر تھی، سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی چیئرپرسن، انہوں نے زبردستی اپنی حکومت کے خلاف کروائیں وہ ہیئرنگز اور ڈی کلاسیفائی کروایا، اور پھر ساری دنیا کو پتہ چلا کہ امریکہ بہادر کیا کر رہا ہے۔ جمہوریت کا مطلب کچھ یہ بھی ہوتا ہے چیئرمین صاحب، آپ اپنی سینٹ کو کچھ نہ کچھ، ان کی کمیٹیز کو، ان کے ہاؤسز کو کہہ دیں، آج مان لیں گے، آپ کہہ دیں کہ ہم کمیٹی آف دا ہول کرواتے ہیں، جس میں ہم ہیئرنگز کریں گے، جس میں ہم بلائیں گے، چاہے بند کریں یا کھولیں جیسے آپ کی مرضی، ہم یہاں سب کو بلائیں اور پوچھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل صحیح سوال ہے کہ فینسنگ ہو رہی ہے، جو اشرف غنی کی حکومت سے زیادہ یہ حکومت، جن کی ہم نے معاونت کی ہے، آ کے توڑ رہے ہیں، بار بار توڑ رہے ہیں۔ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین پہ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور سرزمین کی ذمہ داری لینی بہت مشکل ہوتی ہے اس قسم کے، خاص طور سے ٹرائبل علاقوں میں۔ میں جانتی ہوں، میں کوئی غیر ذمہ دار بات نہیں کر رہی ہوں، سرزمین کی ذمہ داری لینی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک سوورن ریاست ہیں اور وہاں آپ کا تسلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں دنیا ہمیں ریکگنائز کرے، وہاں آپ ہر قسم کے رولز بنا رہے ہیں، آپ نے عسکری قوت کی بنیاد پر حکومت کابل اپنے ہاتھ میں لیا، تو اب آپ ہمیں بتائیں اور پاکستان حکومت ان کو جواب دے کرے۔ ان کا جواب لینا پڑے گا، اور لینے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پبلکلی لینا پڑے گا کہ آپ نے وہاں کس کس کی معاونت۔ اب جب اگر ہمارے ہاں سے ہوتا اٹیک اور نیٹو فورسز وہاں ہیں، آپ کے بارڈر لینڈز اوپن علاقہ ہوتا تھا، ریوالونگ ڈور ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے جنرل کیانی کہتے تھے ریوالونگ ڈور ہے، ریوالونگ ڈور ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے نکالا وہ نکل کے وہاں سے واپس آئے، یہاں سے آپریشنز چل رہے وہ نکل کے واپس آئے۔ تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ خطرناک ریوالونگ ڈور پھر کھول دیا گیا ہو؟ یہ تو ہو رہی ہے صورتحال افغانستان کے ساتھ، اور آپ یہاں کہتے رہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں گے، بھائی چارے کی بات کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان ٹھیک ہے، وہ وہاں کی حکومت ہے، وہ اپنا ملک سنبھالیں، لیکن ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جتنا بھی ٹی ٹی پی ہمارے لوگوں کو شہید کرے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انہوں نے ان کی شہادت کی ذمہ داری لی ہے اوپنلی، اور پھر ہمارے اے این پی اور کتنے پروگریسو لوگوں کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے کہ ہم نے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے ان کو شہید کیا ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ جو سینہ ٹھوک کے انہوں نے کہا ہے، پھر ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ چلیے ہماری جانیں، ہمارا لہو آپ کو کافی نہیں لگتا، لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ باتیں ہمیشہ تاریخ میں گونجیں گی۔ اگر ہم نے تاریخ سے اب بھی سبق نہیں سیکھا اور کہتے رہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، وہ پالیسی کہیں نہیں جا سکتی۔ کہ آپ نے اس میں کہہ دیا اکنامک سینٹرڈ، بہت اچھی بات ہے، اکنامک سینٹرڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں جیسی بھی حکومت تو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں بچے، ہم نہیں بلیو کرتے سینکشنز میں، سینکشنز always hurt the poorest. Let everyone know that, whether it was in Iraq or whether it is pondered in Afghanistan or in Iran.
the sanctions that any country places always hurt the poorest and the most vulnerable. یہ ہمیں معلوم ہے. اگر دوسروں کو نہیں معلوم تو ہمیں معلوم ہے, تو ہمیں پھر بھی مدد کرنی چاہیے, معاونت کرنی چاہیے بچوں کی اور بوڑھوں کی اور خواتین کی وہاں جو پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. اور پھر دوسری طرف یو پی الیکشن آ رہا ہے ہندوستان میں, اس کے بڑے اثرات ہوں گے. اس کے بڑے اثرات ہوں گے جب یو پی الیکشن ہوتا ہے, بڑی ریاست الیکشن میں جاتی ہے, اسٹیٹ الیکشن ہوتا ہے, لیکن پوری ان کی جو اس وقت ہندوتوا بریگیڈ ہے, کہاں چاہے وہ لو جہاد ہو اور وہ عورتوں کے نام لکھیں اور نیلام کریں مسلمان عورتوں کے نام ویب سائٹس پہ, آپ کو پتہ یہ بھی ہو رہا ہے. اور چاہے وہ 5 اس وقت انہوں نے کشمیر میں لوگوں کو نہتے ایکٹیوسٹ بھی نہیں تھے, بس انیسنٹ لوگوں کو سویلینز کو انہوں نے شہید کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جرنلسٹ جیل ہو رہے ہیں, آئے دن مظالم چل رہے ہیں. لیکن آپ کو پھر بھی اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نیلم ویلی ہے, وہاں بہت سارا ہماری تنصیبات بھی ہیں, ہمارے پانی کے فلوز ہیں. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیز فائر قائم رہے. سیز فائرز آر آلویز ڈن ٹو پروٹیکٹ humanitarian boundaries and to let medical camps come and go. یہ کرنے ہوتے, لیکن ہندوستان ہے جو بار بار سیز فائر کے حوالے سے ہمیں پرووک کر رہا ہے. لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ, لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ کہ وہاں کے آرمی چیف نے کہا, اور بالکل غلط کہا, آپ نے تو اس کا مذاق بڑھانا چاہیے تھا. کیا کہا انہوں نے کہ Pakistan negotiated it, we negotiated from a position of strength. No, they did not negotiate from any position of strength, the ceasefire with Pakistan. They negotiated it when China was at their border. وہ گلوان ایپیسوڈ جو ہے ابھی کہاں ختم ہوا ہے, نہ وہ ختم ہونے کی کوئی اس وقت اندیا بھی ہے. اصل بات یہ ہے ان کی تو 2 فرنٹ کھل گئی, تو وہ ہمیں نہیں سننا کہ کوئی آپ نے بھیک دی ہے لائن آف کنٹرول پہ. ہاں, ہم آپ سے زیادہ سویلائز ملک ہیں, ہم ابھی بھی کہیں گے 2 wrongs don't make a right, that all humanitarian steps should be taken at every border, always, even in times of war. This is the belief of civilized nations. But I do not want to hear from India that they negotiated from a position of strength. Why are we hearing that? ایک فارن آفس سے اسٹیٹمنٹ آیا, یہ تو پھر بڑی باتیں ہونی چاہیے تھی. کوئی ISPR سے رسپانس آیا, حکومت کیوں نہیں اس پر ڈھول بجا رہی تھی کہ تو ہندوستان کا تو وہاں بینڈ بجا ہوا ہے گلوان میں, ہمالیاز میں, جہاں وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہوئے ہوئے, جو ان کا پرانا بارڈر ڈسپیوٹ تھا وہ تو اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. اور چین جو ہے وہ نہیں برداشت کرے گا. امریکہ اس وقت ہندوستان کی جارحانہ بیہیویئر جو ہے وہ نہیں, اور چائنا بہت پریگمیٹک ملک ہے. They are very willing to talk business, they are very willing to talk peace. وہ امن کے بالکل خواہاں ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ برابری کی بات کریں گے. اگر آپ ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزیاں کریں گے, کوئرسو ڈپلومیسی کریں گے, they will also speak in kind. ساؤتھ چائنا سی میں یہی ہو رہا ہے. یہ سارا کوادریلیٹرل بن گیا ہے الائنس, اور ساؤتھ چائنا سی میں کہا جا رہا ہے اٹس چائنا, اٹس چائنا, اٹس چائنا. دیکھیے, ہم کسی کیمپ میں اپنے آپ کو نہیں فورس کرنا چاہتے, نہ چین ہمیں کہہ رہا ہے کسی کیمپ میں جانے کو, نہ امریکہ کا بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اس دن آیا کہ we are not requiring Pakistan or anybody to go into any camp or make any choices or even give up China's partnership. انہوں نے بھی کہہ دیا, انڈین رپورٹر نے بہت تنگ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے بھی کہہ دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جس صورتحال میں ہیں, اور میں میاں صاحب رضا ربانی کی بات کو آگے ایک طرح سے بڑھاؤں گی. بنی سیز کے IMF ہوتا کون ہے آپ کو؟ بابا IMF کو تو آپ نے اپنی بھاگ دوڑ دے دی ہے, ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. IMF کیوں نہیں ہوتا؟ IMF کے علاوہ بہت اور لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ where are the FATF compliances, اور وہ ٹیررزم پر ہی ہیں, وہ منی لانڈرنگ پہ نہیں ہیں, جن پر ہم نے ہر قسم کی قدغن لگانی چاہیے, لیکن وہ دہشت گردی پر ہیں. آپ ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں. نیشنل سیکیورٹی ڈاکیومنٹ چیئرمین صاحب means nothing if there is no
path or will to reach that place. یہ ساری باتیں کنیکٹیوٹی, ریجنل کنیکٹ, ایکسلنٹ, اور یہ کوئی نئی نہیں ہے. سوری ٹو سے یہ ہو رہی ہیں فرام 2008. ریجنل کنیکٹیوٹی, ٹاپی, کاسا, یہ ساری باتیں تب سے شروع ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اور سی پیک بھی, ہم چاہتے ہیں ہر حکومت ان کو آگے لے جائے, کیونکہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. لیکن پاکستان کی بہتری پارلیمان کو روند کے, پریزیڈنشل سسٹم کے رومرز چلا کے, اور یہاں کمیٹی سسٹم کو بالکل بند کر کے, کوئی اختیار نہیں ہو. آپ کسی افسر کو بلائیں تو آپ کو کہتے ہیں آپ نہیں بلا سکتے. What are you saying? Why are you saying this? کیوں نہیں بلا سکتے؟ ہم جس کو چاہیں مدعو کریں. اگر آپ نے کہنا ہے کہ ہماری یہ نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے, تو پھر تو وہ تو ریویو ہوگی نا بائی دا پارلیمنٹ. آپ کچھ بھی کر لیں, کتنی تقریریں کر لیں, کتنا کچھ بھی کر لیں کہ یہ ہاں ہم نے کر دیا. یہ پارلیمان جو ہے, ایک اچھی بات ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کی کہ کر لو جو کرنا ہے, لیکن یہاں آوازیں کبھی بند نہیں ہوں گی اور لب جو ہیں وہ سیل نہیں ہوں گے, اور ہم وہی سوال کرتے رہیں گے جو ہمیں کرنے چاہیے. جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ راستہ دکھائیں ہمیں. کیا ہو رہا ہے جو آپ پرسوں کرتے ہو, آج وہ آپ کو کاٹنے آ رہا ہوتا ہے. آپ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے ہو, آپ عقل کل بن جاتے ہو. آپ اکیلے جا کے اولمپک گیمز دیکھ رہے ہو, وہاں اکیلے ہی بیٹھے تھے. میں تو ایز انفارمیشن منسٹر وہ تصویر کبھی نہیں ریلیز کرتی, جو بھی کووڈ تھی, وجہ تھی, کیا تھی. وہ کیا تصویر تھی کہ 6 لوگ بیٹھ کے کرسیوں پہ اکیلے بیٹھے ہوئے. دیکھیے جو بھی وہاں حالات تھے اس کا I'm sure ایکسپلینیشن ہوگا, لیکن وہ تصویر, what is this, a ship of fools that you release that picture of 5 lonely people sitting on plastic chairs on their own? That's your prime minister, your foreign minister, your information minister, your other CPEC minister. What are they doing sitting on their own? And that اس تصویر پہ شادیاں نے ساری دنیا ہنس رہی ہے. کسی اور ملک نے اس طرح کا ڈیلیگیشن کی ان کے شاید ہوئے ہوں گے, کووڈ کی وجہ سے انکلوجر الگ ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں یقین کرتی کہ چین آپ کی تذلیل کرے گا, لیکن اپنی تذلیل کیوں کراتے ہو, ساتھ میں اپنی ملک کی تذلیل کیوں کراتے ہو کہ لیول ہی اور ہے ان کا. وہ تو سب کو پتا ہے لیول اور ہے ان کا. ایک ڈھنگ کی باعزت تصویر ہی لے لیتے, اے پی پی کا رپورٹر تک نہیں تھا وہاں. کیا ہوا ہے ان سب کو؟ دس از آل پارٹ آف میسیجنگ آن فارن پالیسی, اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ جسٹ تنقید. ہمیں دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, فرینکلی دکھ ہوتا ہے, کہ جھنڈا تو پاکستان کا ہی ہے اور ہم اسی کے سائے تلے زندہ ہیں. تو میری آپ سے التوا ہوگی یہ کہ آپ کہ آپ یہ تحریک التوا نہیں کر سکتے, تو ابھی کہیں کہ میں اس ہاؤس میں اوپن ہیئرنگز ہوں گی, ڈیسائیڈ کر لیں چیئرمین کے ساتھ. ایک دفعہ بھی اس ہاؤس میں وہ کمیٹی آف دا ہول نہیں ہوئی ہے جو ہمارے چیئرمین میاں رضا ربانی کرواتے تھے. کروا دیں, حوصلہ رکھیں, ہم سب ذمہ دار بات کریں گے. حوصلہ رکھیں اپنے پارلیمنٹیرینز میں, حوصلہ رکھیں اپنے منصب پہ. بس میں اس سے اور زیادہ نہیں کہوں گی, دوسرے لوگوں نے بات کریں. شکریہ. تھینک یو جی. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. چیئرمین, یہ موشن تھا ہیومینیٹیرین کرائسس ان افغانستان پر, اور کافی مفصل بات ہوئی اس کے اوپر. اس